میر تقی میر آسمان سخن کا، آٹھویں آسمان سخن کا تنہا چاند، مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ 1723 میں حجاز مقدس سے ہندوستان آئے ایک مہاجر خاندان کے میر محمد علی کے ہاں وہ بے زوال چاند طلوع ہوا جسے دنیا میر تقی میر کے نام سے ایسے جانتی ہے جیسے 300 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ہم میں موجود ہیں اور سخن کی کرنیں بکھیر رہا ہے، دوری کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میر صاحب 2 بھائی اور 1 بہن پر مشتمل ایک ایسا گھرانہ، میر صاحب کا گھرانہ 2 بھائی اور 1 بہن پر مشتمل ایک ایسا گھرانہ تھا جو غربت کے آسے میں مبتلا تھا۔ والد محترم میر محمد علی جو اپنے زہد و تقوی کے سبب علی تقی کے نام سے مشہور تھے، علی متقی کے نام سے مشہور تھے، ان کے والد کی 2 شادیاں تھیں۔ میر محمد تقی نے قریباً 9 سال کی عمر میں یتیمی کا ذائقہ چکھا۔ غربت، یتیمی اور گھر کے کشیدہ حالات کے سبب میر صاحب کے مزاج میں جو زود رنجی، بڑھی ہوئی حساسیت، گریز و انانیت کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ عمر بھر میر کا خاصہ رہے۔ ابتدائی تعلیم میر صاحب نے اپنے والد کے دوست میر امان اللہ سے حاصل کی اور 1735 میں قریباً 12 برس کی عمر میں حالات سے تنگ آ کر اپنے آبائی علاقے اکبر آباد سے دلی ہجرت کر گئے۔ والد محترم کی شہرت اور ان کی حوالے کی وجہ سے نواب سمسام الدولہ جو کہ خود بھی ایک فارسی زبان میں شعر کہنے والے باذوق انسان تھے، ان کے ہاں 1 روپیہ ماہانہ وظیفے پر ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ دلی کے سیاسی خلفشار کے باعث اور نواب سمسام الدولہ کے قتل کے بعد میر صاحب دوبارہ اپنے آبائی علاقے میں تشریف لے گئے، لیکن مزاج میں قرار کہاں تھا، اکتا گئے اور واپس دلی پہنچے۔ اس مرتبہ میر صاحب کا ٹھکانہ ان کے سوتیلے ماموں سراج الدین خان صاحب کے ہاں ہوا۔ سراج الدین خان صاحب خود بھی نہایت مشہور شاعر تھے اور خانِ آرزو ان کا تخلص تھا۔ ان دنوں دلی میں میر رفیع الدین سودا نہایت مشہور شاعر تھے، مشاعروں کا موسم اپنے پورے عروج پر تھا، دلی کے شام و سحر سخن کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ میر صاحب ان دنوں 18-19 سال کے تھے۔ ایک مشاعرے میں اپنے ماموں کے ہمراہ تشریف لے گئے، صدارت سودا صاحب فرما رہے تھے۔ مرزا صاحب نے غزل پڑھی جس کا مطلب کچھ یوں تھا: چمن میں صبح جو اس جنگجو کا نام لیا، چمن میں صبح جو اس جنگجو کا نام لیا، صبا نے تیگ کا آب رواں سے کام لیا۔ میر صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے غزل کہہ ڈالی جس کا مطلب تھا: ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ میر صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیں تو میر تقی میر محض شاعر ہی نہ تھے، نقاد بھی تھے، سوانح عمر بھی لکھی، حکایات پر مشتمل ایک فارسی کتاب بھی ہے۔ 1752 میں اردو شاعروں کے حالات اور منتخب کلام پر مشتمل ایک کتاب نکات الشعراء تحریر کی، اور پھر میر صاحب نے اپنے بڑے بیٹے میر فیض علی
کو نصیحت کے لیے فارسی زبان میں ایک کتاب تحریر کی جو فیض میر کے نام سے مشہور ہے، جس میں 5 فارسی کی حکایات شامل ہیں۔ اسی طرح میر صاحب کے ایک اور بیٹے حسن عسکری جو خود بھی شاعر تھے اور تخلص ان کا زار و عرش تھا اور میر کلو کے نام سے مشہور تھے۔ میر صاحب کی ایک بیٹی شمیم بھی تھیں جو شاعرہ بھی تھیں اور صاحب دیوان بھی تھیں۔ 1771 میں مزاج کی یہی پارہ صفتی دلی سے لکھنؤ لے گئی اور آپ نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسوب ہوئے اور 200 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ یہیں پر میر صاحب نے اردو مثنوی دریائے عشق مرتب کی اور لکھنؤ میں ہی تقریباً 1783 میں میر صاحب کی شورۂ آفاق تصنیف ذکر میر ترتیب پائی۔ فارسی زبان میں تحریر ذکر میر صاحب کی خود نوشت سوانح عمری ہے اور میر تقی میر کے حالات زندگی سے آگاہی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی۔ میر صاحب نے فارسی زبان میں قریباً 2500 اشعار کہے اور اردو زبان میں کہے گئے اشعار کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب ہے۔ یوں میر صاحب ایک بھرپور زندگی گزار کر 1810 میں 87 سال کی عمر میں لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ یہ ایک اجمالی جائزہ تھا میر تقی میر صاحب کی زندگی کیسے گزری اور ان کی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے کیا حالات رہے اور کس طرح کی اس نے ان کی شاعری کے علاوہ دیوان میر کے علاوہ کیا کیا تصنیفات تھیں۔ اب ہم میر کی شاعرانہ عظمت کا اگر جائزہ لیں تو چند اساتذہ کے اشعار حوالے کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ مرزا رفیع الدین سودا، ان کی زبانی: سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی لکھ، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ یعنی جو استاد خود استاد کے مقام پر فائز ہیں وہ اس طرح سے میر صاحب کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ امام بخش ناسک نے جو کہ اپنی تنک مزاجی اور بد دماغی کی وجہ سے مشہور تھے، کچھ یوں کہا: شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ اور غالب سرائی دیکھیے: میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں۔ اور ابراہیم ذوق صاحب یوں گویا ہوئے: نہ ہوا پر نہ ہوا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اور اسی طرح حسرت مہانی کی حسرت بھی ملاحظہ کیجئے: شعر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حسرت، شعر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ اکبر اللہ آبادی کا انکسار میر صاحب کی عظمت کے حوالے سے: میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ۔ اور فہمی بدایونی کی مشکل کیسے آسان ہوئی، سخت مشکل تھا امتحان غزل، سخت مشکل تھا امتحان غزل، میر کی نقل کر کے پاس ہوئے۔ اور میر صاحب کو خود بھی اپنی عظمت کا اندازہ تھا اور بخوبی اندازہ تھا۔ ذرا غور کیجئے چند اشعار میر صاحب کے اس حوالے سے: سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا،
سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ اور ہے بھی، ہم دیکھ رہے ہیں، اور عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، تالے سے میرے ہاتھ یہ بے دست و پا لگا۔ اب میر کیوں آج تک زندہ ہیں؟ ہر آدمی نے اپنے اپنے فہم، اپنی اپنی استعداد کے مطابق دیکھا۔ تو بطور طالب علم میں نے بھی دیکھا، میں اس کے لیے جو مجھے اس سمجھنے میں یا میر کو دوسرے شاعروں سے فرق کرنے میں ذاتی تجربہ ہوا، اس کے لیے میں چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم ایسی سیرگاہ میں جاتے ہیں جہاں پھول پودے، درخت، فطری مناظر، جھیلیں، جھیلوں میں آبی رنگ برنگی آبی مخلوق، یا جو کچھ بھی ہم اپنے تخیل میں اور تخیل کے پردے میں فرض کر سکتے ہیں وہ سب موجود ہے۔ اب سیرگاہ میں بھی ہم جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ سیر کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب ہمارے مشاہدے میں عام طور پہ آتا ہے کہ کوئی سیر کرتے ہوئے پھولوں کے کونج سے گزرتا ہوا، پھولوں کی خوشبو سے محظوظ ہوتا ہوا آگے گزر جاتا ہے۔ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا فطرت کی اس تخلیق پہ غور کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس تخلیق کی جو تہ داری ہے اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر کوئی تخلیق کی بھول بھلائیوں میں سے رستہ بناتے ہوئے تخلیق کار کی کھوج میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہی حالت تمام مظاہر فطرت اور ان کے متلاشیوں کی ہے۔ اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنی استعداد کے مطابق ہر شخص حرز اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب مظاہرہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر شخص پر اس کے اثرات اس کے ذوق کے مطابق اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم ستارے دیکھتے ہیں تو بعض ستاروں کی روشنی دیکھ کر، رات کے ٹائم ستاروں کی روشنی دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض پہلی نظر کی خوشی سے گزرتے ہوئے ستاروں کی چال میں کھو جاتے ہیں۔ یوں مشاہدے کا ذوق ان کے لیے نئے نئے جہانوں کے در واہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر بعض ستاروں کے اسرار کھوجتے کھوجتے ستارہ ساز کے فن سے محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دوستو، یہی حال میر صاحب کی شاعری کا ہے۔ میر کی عظمت میر کے اسلوب میں مستور ہے۔ میر صاحب نے اپنے زمانے کے رائج بھاری بھرکم الفاظ اور فارسی سے لیے گئے، مستعار لیے گئے محاورات سے پہلو تہی کرتے ہوئے مقامی زبان، مقامی لب و لہجے اور مقامی زبان میں، اردو زبان میں بولے گئے محاوروں کو اپنے شعروں کا ذریعہ بنایا۔ اب جیسے مثال دی، اب کوئی میر کا شعر پڑھتا ہے، پہلی نظر میں سرسری طور پہ پڑھ کے حاض اٹھایا، واہ واہ کی، گزر گیا۔ کسی نے اس شعر کے بین السطور مطلب پہ غور کیا، اور پھر وہ اس پہ مطالب کے نئے نئے جہان کھلتے گئے، اور وہ پڑھتے ہوئے حیران رہ جاتا ہے کہ بظاہر ایک سادہ انداز میں کی گئی بات اپنے اندر کیسے کیسے جہان چھپائے بیٹھی ہے۔ یہ ہر پڑھنے والے کے اپنے بس میں ہے۔ اس کی دسترس میں میر کا یہ ایک جو سخن کا جہان آباد کیا ہے، اس سیرگاہ کی سیر کرنے والے ہر سخن شناس کے بس میں ہے کہ اب وہ کیسی نظر سے دیکھتا ہے اور کس طرح اس جہان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی میر کی عظمت ہے کہ وہ دیکھنے میں ظاہری مطلب بھی لیے ہوئے ہے، اور اس کے بین السطور بھی ایک پورا نظام، ایک پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ میر بلا شبہ 8ویں آسمان سخن کا وہ تنہا چاند ہیں جس کے نصیب میں اماوس کی کوئی رات نہیں، جو 300 سال سے
فروزاں چاند جانے آگے کب تک لازوال رہے گا۔ اور آج یہاں بستان کے پلیٹ فارم سے سپیریئر کالج کے اشتراک اور تعاون سے میر تقی میر کانفرنس میں گفتگو کا موقع ملنا میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ اس چھت کے نیچے جیسے ہم نے خاص طور پہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ مستقبل کے اساتذہ، مستقبل کے روشنی کے سفیر جو ہیں، علم کی روشنی کے، سخن کی روشنی کے سفیر موجود ہیں، تو یہاں بھی چھت کے نیچے ادب کے چند چراغ موجود ہیں، اور ان چراغوں سے روشنی کے متلاشی پروانے بھی، اور ایسے چراغ بھی ہیں جو مستقبل میں ستارہ بننے کے خواہاں ہیں اور مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور بعض ایسے روشن ستارے بھی ہیں جو یقیناً آنے والے کل میں ایک ماہ کامل بن کر ادب کے آسمان پر روشن ہوں گے، اور پھر ایسے ماہ کامل بھی ہیں جو جی ہی جی میں میر سا تنہا چاند ہونے کی تمنا پالے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سب میر سے سیکھیں۔ میر نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا۔ دیکھیں ایک یتیم و یسیر بچہ جو زمانے میں عام طور پہ معاشی حالات جیسے ہوتے ہیں غربت کے گھرانے کے، اس میں سے سب گزرتا ہوا 87 سال کی عمر تک کیسے لڑا، کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، مکھی پہ مکھی نہیں ماری، پرانی روایت سے انحراف کیا۔ پرانی روایت سے انحراف میں ہی آپ اپنے حصے کا چراغ جلا سکتے ہیں۔ ادب کو اپنا حصہ دیں، اپنے حصے کی کوئی بات کہیں۔ روایت جو چل رہی ہے اسے انحراف کر کے اپنا حصہ ڈالیں گے تو یتیم و یسیر میر جو آج بھی 300 سال کے بعد آسمان سخن پر تنہا چاند ہو کر بغیر کسی تعطل کے جگمگا رہا ہے، لفظوں کی روشنی تقسیم کر رہا ہے، یہ سب ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں انسپائریشن چاہیے، وہ ہمیں میر صاحب کی شکل میں ملتی ہے۔ میر صاحب کا 307 سالہ جشن پیدائش آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارک۔ بہت شکریہ جی۔ میں چونکہ ایک بالکل طالب علم ہوں، اسی لیے اگر کوئی کمی بیشی ہو تو معذرت۔ السلام علیکم۔